بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ہم روزانہ انتخابات کی بات کرتے ہیں۔ انتخابات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، پوری قوم اس میں اس وقت اس مخمصے میں پڑی ہوئی ہے۔ جو اطلاعات ہمیں آ رہی ہیں اس میں مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں، نواز شریف صاحب چیئرمین جو ہیں، ان کے صدر ہیں یا ان کے سپریم لیڈر ہیں، جو بھی آپ انہیں کہہ لیں، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کی درخواست کی ہے کہ الیکشنز اپریل تک ملتوی کر دیے جائیں۔ ابھی صورتحال موافق نہیں۔ ان کے جو ساتھی ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان میں ہمیں کیمپین کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، مطلب یا کیمپین کرنے کے مواقع نہیں مل رہے، اور اس کی ذمہ داری انہوں نے ڈالی ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے۔ تو جبکہ دوسری جانب جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انتخاب جو متنازع ہوگا، اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت وہ عدم استحکام کا شکار ہوگی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کام کر سکے جو پاکستان کو جن کاموں کی ضرورت ہے۔ تو جو اوورآل سینیریو بن رہا ہے، جس میں جو پولیٹیکل پارٹیز جن کو اس وقت اجازت ہے الیکشن کیمپین کی اور جو سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس میں وہ التوا چاہتے ہیں، اس میں وہ تاخیر چاہتے ہیں۔ وہ تاخیر کس طرح سے کی جائے، یہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بھی نہیں کی جا سکتی تاخیر۔ آلریڈی جو اس وقت سسٹم ہے وہ اس کی جو لیجیٹمیسی ہے اس کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ یکسوئی کے ساتھ کیمپین انہوں نے اب ورکرز کنونشن کے پی کے میں کرنے کے بعد اب پنجاب میں فوکس کیا گیا ہے، اور 3 جو مقامات ہیں وہ پہلے فوکس پہ ہیں۔ ایک صدرن پنجاب میں ہے، ایک سینٹرل پنجاب میں ہے، اور ایک جب کے پی کے کا بارڈر اور پنجاب کا بارڈر شروع ہوتا ہے، ملتا ہے آپس میں، تو وہاں پر باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ سینٹرل پنجاب میں 2 مقامات ہیں جہاں پر پی ٹی آئی اپنا ورکرز کنونشن کا باقاعدہ آغاز کرنے والی ہے، اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ ایک اہم رول یہاں پر بھی پلے کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ اگر پنجاب میں تحرک پیدا کر لیا گیا، اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگ ورکرز اسی طرح باہر نکلے جس طرح یہاں پر وہ کے پی کے میں نکلے ہیں باہر، تو پھر بڑا مشکل ہوگا نون لیگ کو۔ پی ٹی آئی کا مقابلہ وہ پنجاب میں نہیں کر سکے گی، کیونکہ ابھی تک مسلم لیگ نواز کوئی الیکشن کیمپین کا آغاز نہیں کر سکی، باوجود اس کے کہ پوری انہیں کھلی اجازت ہے اور ایڈمنسٹریشن پوری ان کے ساتھ ہے۔ مینار پاکستان کا جلسہ ایک بڑا کرنے کی کوشش میں ایڈمنسٹریشن نے بھرپور ان کا ساتھ دیا تھا، اگرچہ وہ جلسہ پھر بھی بہت بڑا نہیں ہوا تھا، لیکن ایک ایکسیپٹیبل کراؤڈ انہوں نے پورے پاکستان سے اکٹھا کر لیا تھا۔ اس کے باوجود ابھی تک نواز شریف صاحب کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پنجاب کے شہروں میں جلسے کے لیے نکلیں۔ کہیں پر بھی ورکرز کنونشن کے نام پر بھی انہوں نے کوئی گیدرنگ نہیں کی، کیونکہ جو رپورٹس ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں، اور ایک میں آپ کو انتہائی اہم جو سروے ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ 71% جو ووٹس ہیں وہ ملیں گے تحریک انصاف کو، اور 19% ووٹ جو ہیں وہ ملیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کو۔ یہ ایک بہت ہی اہم سروے ہے جس کے نتیجے میں، جس کے نتائج کو دیکھ کے میاں نواز شریف صاحب نے اطلاعات ہیں یہ کہ انہوں نے بھی یہ بات اس سے ایگری کیا ہے کہ الیکشن کو تھوڑے دنوں کے لیے یعنی اپریل تک اس کو ملتوی کر دیا جائے۔ ایک طرف تو نون لیگ ہمیں کیمپین اپنی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس کو شروع کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، الیکشن کی تاخیر چاہ رہے ہیں، تو دوسری جانب ابھی بھی ایک کوشش ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں 8 فروری کو، تو اس کے لیے نون لیگ کی حمایت میں کیسے اضافہ کیا جائے۔ اس میں آج نیب کے چیئرمین جو ہیں نذیر بٹ صاحب، ان کا جو ایک اخباروں میں بھی بیان چھپا، کل انہوں نے خطاب کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ
میں اگر احد چیمہ بری ہو جاتے ہیں تو میں ان کے گھر چلا جاؤں گا ان سے معافی مانگنے کے لیے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ احد چیمہ جو ہیں وہ شریف خاندان کے نمک خواروں میں سے ہیں اور ان کے بڑے لوائل ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں نیب کے چیئرمین کہ میں ان کے گھر جا کے ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک سمبولک انہوں نے بات کہی ہے, اور اس کو جو بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا ہے کہ نیب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی طرف لوگ جائیں تو ان کے ساتھ بہت آسانی سے ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ کوئی سخت نہیں ہوگا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں اب ان کے خلاف جو ہے ہم وہ کارروائیاں نہیں کریں گے. تو ایک طرح سے بیوروکریسی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب اقتدار پر ہوں گے, تو ایک طرح سے بیوروکریسی کو یہ ہدایت کی گئی ہے, اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرف رجوع کریں, اور جو پولیٹیشینز ہیں جن کے اوپر کچھ کرپشن کے چارجز ہیں, کوئی دوسری چیزیں ہیں, ان کو بھی یہ میسج دیا گیا کہ آپ بیسیکلی نون لیگ کی طرف جائیں, ان کی طرف رجوع کریں, اور اسی میں آپ کی عافیت ہے, اور یہی حکومت میں آنے والے ہیں. تو یہ ایک پری پول ریگنگ کی ایک کلاسیکل مثال ہے کہ آپ نیب کا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے کہ میں احد چیمہ سے جا کے معافی مانگوں گا. نیب کے چیئرمین کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اتنی ایکسٹرا بلنگ ہوئی ہے اور لوگوں یعنی اتنا وائٹ کالر کرائم اتنا زیادہ ہے, ان کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو اب بالکل یعنی ایک طرح سے ان کو نہیں گرل کیا جائے گا. تو یہ ہمیں دو طرح کی کوشش نظر آ رہی ہے. ایک طرف تو الیکشن ملتوی کرانے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں, باقاعدہ اپیلز کی جا رہی ہیں. آج الیکشن کمیشن میں آپ دیکھیں جو بلے کا جو انتخابی نشان ہے تحریک انصاف کے پاس, اس کو لینے کے لیے, اس کو تحریک انصاف کو بلے سے محروم کرنے کے لیے 6-7 پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں. پچھلے 4-5 دن ہم نے دیکھا کہ ایک پوری کیمپین چلی ان کے الیکشنز کے حوالے سے. اکبر ایس بابر نے باقاعدہ دے دی ہے درخواست, 7 اور پٹیشنز آ گئی ہیں کہ جی بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملنا چاہیے. تو پھر صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو سسٹم سے نکال کر الیکشن کروانے کی بات, اس کے باوجود وہ اگر سسٹم سے نکل بھی رہے ہیں تو نون لیگ کو اور مولانا فضل الرحمان کو یہ گمان ہے کہ شاید نتائج نہ آئیں تو وہ الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ صوبوں میں کیمپین نہ کرنے کے حوالے سے, اور میاں نواز شریف نے کہا حالات موافق نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب کی طرف سے جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یعنی اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر انتخابات کروانے پڑیں تو اس کے لیے بیوروکریسی کو یہ اطلاع ہو کہ آنے والا وقت نواز شریف کا ہے, اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اس طرف رجوع کریں. تو بڑا ایک سسٹمیٹیکلی سائنٹیفکلی یہ کام کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے کس طریقے سے باہر رکھا جائے, یا اگر ان کے کچھ لوگ آ بھی جائیں الیکشن لڑنے کے لیے تو کس طرح جو بیوروکریسی ہے اور لوگ ہیں ان کو یہ تاثر دیا جائے, ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جائے کہ ان کو تو حکومت نہیں ملے گی, نواز شریف کو حکومت ملے گی, تو آپ اس کی طرف آپ رجوع کریں. دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.